بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے متواضع اور مہمان نواز تھے اور ہمیشہ ان کا دسترخوان مہمانوں کے لیے پھیلا رہتا تھا، اس لیے ان تینوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بچڑا ذبح کر کے ان کے تکے بنائے اور بھون کر ان کو مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو کہ دستور کے مطابق کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ کچھ ڈرے کہ آخر یہ کون ہے۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے چینی دیکھی تو ان سے ہنس کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں، تو اب ان کے دل میں رقت اور ہمدردی کا جذبہ اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے لوط علیہ السلام کی اور سے جھگڑنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس سے تو لوط علیہ السلام جیسا اللہ کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور وہ میرا بھتیجا بھی ہے۔ فرشتے نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط کو اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش والوں پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک کی جائے گی، اور لوط اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی ہدایت اور اس کی بدعملیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط ہی کے ساتھ عذاب پائے گی۔ غرض حضرت لوط علیہ السلام کے حق پہنچانے اور بھلائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے منع کرنے کا قوم پر مطلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنے بد اخلاقیوں پر ویسے ہی جمع رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو کیا سوچتے ہو کہ میں رات دن جو اسلام اور سیدھے راستے کی دعوت اور پیغام کے لیے تمہارے ساتھ حیران و پریشان ہوں؟ کیا کبھی میں نے اس کوشش کا کوئی معاوضہ طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نذر و نیاز کا طلبگار ہوا؟ میری نظروں میں تو تمہاری دینی و دنیاوی فلاح و سعادت اس کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، مگر تم جو کہ ذرا بھی توجہ نہیں کرتے ہو۔ مگر ان کے اندھیرے دلوں پر اس کہنے کا تنک بھر بھی اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کو نکال دینے اور پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی اور ان کو بری قسمت نے کسی طرح کا اخلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا، تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون جزا کا یقینی اور حتمی فیصلہ ہے، یعنی بد کرداریوں اور اصرار کی سزا، بربادی یا ہلاکت۔ غرض اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت و عمر میں نوجوان لڑکوں کی طرح شکل و صورت کے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ پاک کے فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اس حیث بحث میں تھے کہ کافر بیوی نے جا کر لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اس کے گھر ایسے لڑکے آئے ہیں جن کے حسن اور قد و قامت کی تعریف نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ حسن و جمال میں بے مثال ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی بد چلن لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا، کیا تم میں کوئی بھی صمیم اور فطرت انسان نہیں ہے؟ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے۔ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے فطری طریقہ چھوڑ کر اور حلال طریقوں سے عورتوں کو جیون ساتھی بنانے کی وجہ سے اس ملعون بے حیائی پر اتر آئے ہو؟ کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، مجھے کیوں مہمانوں کے سامنے فضیحت کرتے ہو؟ برائی سے باز رہو، اگر چاہو تو
बेटियों को अपने निकाह में ले आओ, लेकिन मेरे मेहमानों को मत सताओ। काफिरों ने कहा, तेरी बेटियों से हमें कोई मतलब नहीं, ए लूत, जो हमारा इरादा है उसको तू खूब जानता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस परेशानी को देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी जाहरी शक्लों को देखकर घबराइए नहीं, हम अजाब के फरिश्ते हैं और अल्लाह के कानून के मुताबिक जज़ा-ए अमाल का फैसला इनके हक में अटल है। अब इनके सर से टलने वाला नहीं है और आपका खानदान अजाब से बचा रहेगा, मगर आपकी बीवी बेहयाओं के साथ रहेगी और तुम्हारा साथ ना देगी। आखिर अजाब इलाही का वक्त आ पहुंचा और रात शुरू होने से पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बस्ती छोड़ दें और पीछे लौट कर ना देखें। फरिश्तों के इशारे पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने खानदान समेत और दूसरी ओर से निकलकर सदूम से रुखसत हो गए और बीबी ने फिर उनका साथ देने से इनकार कर दिया और रास्ते से ही वापस लौट सदूम वापस आ गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाजे से निकलकर अपने पैरों को हवा लगाई कि लोगों को आंखों में लगी और वो अंधे होकर गिरते पड़ते घरों को भागे। रात का आखिरी वक्त आया तो पहले जो एक हौलनाक चीख ने सदूम वालों को तहवा बाला कर दिया और फिर उल्टे आबादी का तख्ता ऊपर उठाकर पलट दिया और ऊपर से पत्थरों की बारिश से उनका नामो निशान तक मिटा दिया। और वही हुआ जो पिछली कौम की नाफरमानी और सरकशी का अंजाम हो चुका था। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।